حضرت سید ارشد علی کاظمی صاحب جو ہے وہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اکثر ہمارے پلیٹ فارم پہ نظر آتے ہیں. بہت اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ. کبھی کبھی ہلکا سا مذاق کا بھی ایک ماحول بن جاتا ہے. بہت پیارے سے انسان ہیں, صوفی ہیں, بہت اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں, اپنے لوگوں میں بہت اچھا میسیج چھوڑتے ہیں. سب سے بات یہ ہوتی ہے کہ آج کے دور میں ایک اچھا میسیج چھوڑنا ذہنوں میں, لوگوں کے ذہنوں پہ چھپ جائے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک اہل سنت پاکستان سے, ان کے صدر بھی ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. موجودہ حالت کے حوالے سے ہم تھوڑا سا ان سے ذکر کریں گے. تحریک کی بات تو ابھی ہم نے آپ سے ہوئی ہے, تحریک کیا کر رہی ہے. اچھا کاظمی صاحب کیسے ہیں آپ پہلے؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر. طبیعت آپ کی ٹھیک ہے؟ اللہ کا کرم. اچھا معاشی حالت کے بارے میں اگر ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں تو اپنے شہر کی بات کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے خود کی اپنے حالت اچھے نہیں تو ہم کسی اور کی کیا بات کریں گے. پھر فلسطین کا ہم تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کے حوالے سے آوازیں تو بہت ساری اٹھ رہی ہیں لیکن کچھ کام نہیں ہو رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا نبی اللہ. جزاک اللہ خیر. آپ کے علم میں ہے کہ میرا نام سید ارشد علی کاظمی القادری ہے اور میں خادم ہوں آستانہ عالی محدثہ پاکستان اور فیصل آباد سے. اور میرے پیر مرشد خواجہ پیر فضل رسول حیدر رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کی فیض سے, ان کی نظر کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عزت عطا فرمائی اور تحریک اسلام پاکستان کا مجھے خادم کی حیثیت سے مجھے حکم دیا گیا میں تحریک کے لیے کام کروں. اور اللہ کا شکر ہے اس تحریک کو آپ نے بھی دیکھا کر رہے ہیں, کیونکہ اس آستانے سے نسبت سے جو ہے جو بھی بات ہے معاملات ہیں, اور جب تک بزرگوں کا نظر کرم نہ ہو آدمی کچھ آگے چل نہیں سکتا. بالکل ایسے کیونکہ ہم پاکستانی ہیں, مسلمان ہیں, پھر مسلک کا ایسے جماعت سے تعلق بھی ہے اور بزرگوں کا جو نظر کرم بھی ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ معیشت کے حوالے سے بات کی جائے. آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کی معیشت کیا تھی اور اب کیا ہے, کیا حالات ہیں, اور کن وجوہات کی بنا پر اور کن احباب کی وجہ سے, کہاں کہاں کے معاملات کی وجہ سے ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. گزشتہ سالوں میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پاکستان کے اندر بجلی اتنی وافر مقدار میں تھی کہ ہم نے افغانستان کو اور انڈیا کو بجلی آفر کی تھی کہ آپ بجلی ہم آپ کو دینے کے تیار ہیں. لیکن آج جو حالات ہیں کہ اب لوڈ شیڈنگ کی حد تک پہنچ گئی ہے کہ ہمارے روزمرہ کے جو کام ہے اس سے ہم محروم ہیں, وہ بھی نہیں کر پاتے. پانی کا مسئلہ ہو جاتا ہے, کھانے پینے کا مسئلہ ہو جاتا ہے, اسی کے ساتھ گیس کی لوڈ شیڈنگ کے یہ حالت ہے کہ ہم کھانا پکانا بھی ہمارے مسائل ہے, اور ہم کھانے کے لیے بھی بچوں کے لیے دودھ گرم کرنا فلانا کرنا وہ بھی نہیں کر پاتے. تو یہ وجوہات بہت ساری ہیں لیکن ہم سب سمجھتے ہیں, سب جانتے ہیں, لیکن ہماری زبانوں پر ایسا معاملہ ہے ہم زبان اپنی کھول نہیں سکتے. جس نے بھی زبان کھولی اس کے لیے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو معیشت کے بارے میں جائیں گے تو بہت لمبا چوڑا موضوع ہے, تو اس کو زیادہ نہ بات کی جاتی ہے. چلے ہم اس موضوع میں بات نہیں کرتے, لیکن ہم کم از کم فلسطینوں کے مسلمانوں کے حقوق کے لیے تو بات کر سکتے ہیں کہ پورے اسلامی جمہوریت جو ہے وہ اس پہ کام کر رہی ہے. لیکن کیا جلسے جلوس سے اور احتجاج کرنے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ ہاں, بہت اچھی بات ہے, افسوس کی بات ہے, تکلیف دہ بات ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی, فلسطینی بھائی بچے جو ہیں جس انداز سے ان کو شہید کیا جا رہا ہے, جو ظلم و بربریت کا بازار گرم کیا ہوا ہے, اور تمام مسلمان ممالک جتنے بھی ہیں تقریباً 57 کے قریب مسلم ممالک ہیں, سب نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. یہ خاموشی جو ہے اس سے بہت کچھ ظاہر ہو رہا ہے, لیکن دکھ بڑی بات یہ ہے کہ ہم ان کا ساتھ نہیں دے رہے, جبکہ ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے, ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, ان کی پشت پناہی کرنی چاہیے. اور باقی جو رہا کہ ہم جلد سے جلوس کرنا, یہ کرنا, نمود و نمائش ہے, یہ ان فلسطینیوں سے ہمدردی کا اظہار نہیں ہے, ان کی دفتر میں شریک ہونے کا طریقہ کار نہیں ہے کہ ہم نے ایک جلسہ نکال دیا, ایک ریلی نکال دی, جلوس نکال دیا, پریس کلب پر جا کے مظاہرہ کر دیا. اس سے سوال یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے ان فلسطینی بھائیوں بچوں کا کیا فائدہ ہوگا. جو پیسہ آپ یہاں پر خرچ کر رہے ہیں جلوسوں کے اوپر, ریلیوں پر خرچ, ایسے تو نہیں ہوتا نا, ریلی مفت میں نہیں نکل جاتی. بالکل ایسے ہی ہے. اس پہ پیسہ لگتا ہے, پریس کلب پر جانے کے لیے ہے, جلسہ کرنے کے لیے, فلانی چیز یہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, فلسطین کے نام فلانا کر رہے ہیں. نام تو فلسطین کا لے رہے ہیں لیکن فائدہ اپنا پہنچا رہے ہیں. ان کا نام لے کر ان کے نام پر ہم وہ کام کر رہے ہیں جو ہم بحیثیت مسلمان ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ان فلسطینی بھائیوں کے دکھ درد میں ان کا ساتھ دینا چاہیے. جو خرچے, جو اخراجات, جو مسئلے یہاں کر رہے ہیں, اگر ہم سب کو جمع کریں تو یہ قطرہ قطرہ دریا بن جائے گا. ان فلسطینی بھائیوں تک پہنچا دیں
مختلف صورتوں میں ان کے لیے لباس کی صورت میں ہے, بستروں کی صورت میں ہے, دوائیوں کی صورت میں, اور بھی بہت سارے معاملاتوں کی صورت اگر پہنچا دیں, ان کو دوبارہ سے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی ان کی مدد کریں. اصل کام وہ ہے, یہ جلسے جلوس نکالنا اصل کام نہیں ہے. بالکل وہ کام ہمیں کرنا چاہیے بحیثیت مسلمان کی. اگر ہمارے دل میں ان مسلمانوں بھائیوں کا درد ہے, فلسطینیوں کا درد ہے, اگر ہمارے دل میں وہ درد موجود ہے تو ہمیں ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونا چاہیے. اور یہ ہمارا دین بھی کہتا ہے, اسلام بھی کہتا ہے, اور بحیثیت انسانیت ہمارا بھی ساتھ دینا چاہیے. بہت شکریہ. سو ناظرین, یہ ہمارے ساتھ تھے ارشد علی کاظمی صاحب. بہت اچھا بیان بھی دیتے ہیں اور بہت اچھی بات کری. اگر لوگوں کے سمجھ میں آ جائے تو آپ جانتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک ایسے ہی ثانیہ پیش آیا تھا, ایک زلزلہ کا معاملہ ہوا جس میں ہزاروں لوگوں کی جانیں چلی گئی تھیں. تو ہوا یہ تھا کہ شہر کراچی کے اندر چھوٹے چھوٹے کیمپ لگائے گئے تھے اس ٹائم پہ نا. تو اس ٹائم پہ کوئی نے دودھ دیا, کسی نے جوس دیا, کسی نے آٹا دیا, کسی نے راشن دیا. تو ہم یہ کوشش ابھی بھی کر سکتے ہیں کہ جلسے جلوس سے نکلنے سے اپنی نمائش کروانے سے بہتر ہے کہ ہم تھوڑا تھوڑا قطرہ قطرہ ان کے لیے جمع کریں. جیسے کہ ابھی شاہ صاحب نے کہا کہ وہ تھوڑا تھوڑا قطرہ قطرہ بھی ان کے لیے بہت زیادہ سہارا بن سکتا ہے. تو کچھ کہنا چاہیں گے؟ اچھا, تو یہ ساتھ دیں ارشد علی کاظمی صاحب کی اس بات کو تھوڑا سا اپنی نظر میں رکھتے ہوئے, کیونکہ ایک معزز شخص جب کوئی بات کرتا ہے تو اس میں کوئی صداقت ہوتی ہے, کوئی سچائی ہوتی ہے. تو میری اس ویڈیو کو لازمی آگے سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارے اس بات پہ شاید ہمارے حکمران, شاید ہمارے ضلع کے لوگوں میں کوئی تھوڑی سی جو ہے اس میں کوئی اویرنیس آ جائے اور وہ اس پہ تھوڑا سا کام کریں اور چھوٹے چھوٹے کیمپ لگوائیں. اور جو بھی ہو سکے بھائی مجھ سمیت, اگر مجھے